السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان آفیشیل چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ دوستوں، آج کے ترقی یافتہ زمانے میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جانکاری جٹا لے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لے، اور کم وقت میں ہمیں بہت سارے مواد حاصل ہو جائے، بہت ساری معلومات حاصل ہو جائے اور بہت ساری جانکاری حاصل ہو جائے۔ اس لیے آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم نے اردو سبجیکٹ سے میٹرک کی تیاری کے لیے اردو کلاسز کا آغاز کیا ہے اور شروعات کیا ہے، اور یہ اردو کلاسز کے سبق نمبر 2 کا جو ہے ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے، اور پہلا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ دوستوں سے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ دوسرا بھی آدمی اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل کر سکے۔ تو آئیے بغیر کسی جو ہے تاخیر کے ہم سوالات کی طرف نظر کرتے ہیں۔ یہ درخشاں کا سبق نمبر 2 ہے، جس میں مختصر ترین سوالات کے ساتھ جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ تو آئیے پہلے مختصر ترین سوالات کے جوابات کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 کو پٹنہ میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال: سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ جواب: سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمن تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلا مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع یعنی چھپا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام چار چہرے، جو تقریباً 1934 میں چھپا۔ اس کے بعد سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے ایک معلم کی سرپرستی میں سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ننہال میں ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں مختصر سوالات اور اس کے جوابات کی طرح۔ پہلا سوال ہے رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام اختر تھا۔ اس کے بعد سوال ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ جواب: رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ اس کے بعد سوال ہے رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ جواب ہے رقیہ بھابھی شمی نامی لڑکی کی تعلیمی خرچ برداشت کرتی تھی اس لیے کہ وہ غریب تھی اور پڑھنے کی شوقین تھی۔ اس کے بعد سوال ہے رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ جواب: رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیاں اس لیے فروخت کروانا پڑا کہ شمی کے بھائی کا BA میں داخلہ کروانا تھا اور اس کی آخری تاریخ کل تھی۔ اس کے بعد سوال ہے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ جواب: رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو سویٹر بنتی تھی، خط لکھتی تھی۔ اس کے علاوہ کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں یعنی نجی زندگی کے بارے میں معلومات کرتی اور جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرتی۔ اب آئیے طویل سوالات کے۔ یہ درخشاں سبق نمبر 2 کا طویل سوالات اور اس کے جوابات ہیں۔ آئیے پہلے سوالات کی طرف نظر کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں۔ رقیہ بھابھی کا کردار ایسا ہے جیسا کہ کوئی مینار نور، روشن ستارہ ہو کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنا راستہ متعین کرتا ہے اور اپنی منزل اور مقصد طے کرتا ہے۔ اسی طرح رقیہ بھابھی کی ذات ہے۔ چنانچہ رقیہ بھابھی شادی سے پہلے شاہانہ زندگی گزار رہی تھی، پیسے بھی خوب تھے اور نوکر بھی،
لیکن شادی کے بعد ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ جہاں 4 نوکر ہوتے تھے وہیں ایک نوکر ہے جو بازار سے سودا سلف لا دیتا ہے۔ پیسے کی قلت اتنی ہے کہ آمدنی کم تھی لیکن خرچ زیادہ تھے۔ اس کے باوجود وہ ایک انتہائی ہمدرد اور مخلص خاتون تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچیوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف ان کے شوہر سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کی وجہ سے اکثر جیل جانا پڑتا تھا۔ اگر کبھی رہائی بھی ہوتی تو دوسرے مقدمے میں جیل چلے جاتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابھی نے کبھی خود کو مجبور اور بے سہارا محسوس نہیں کیا بلکہ مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ الغرض رقیہ بھابھی کا سراپا کافی دلچسپ اور قابل تقلید ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، افسانہ بھابھی کے کس کردار نے آپ کو زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ زیر نصاب کتاب میں افسانہ بھابھی جان کامیاب افسانہ ہے جو لائق تحسین اور قابل تقلید ہے۔ اس افسانے میں بھابھی جان اور اس کے دیور کا کردار پیش کیا گیا ہے، لیکن مجھے پیش کیے گئے افسانے میں بھابھی جان کے کردار نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ بھابھی جان جہاں بہت ملنسار کا مطلب یہ ہے کہ ملنے جلنے والی سب سے، جہاں بہت ملنسار تھی اور خدمت خلق کا کام کرتی تھی، وہیں دوسری طرف مخلص اور ہمدرد بھی تھی کہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتی تھی اور ان کی شادی وغیرہ پر تعاون کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی بخوبی نبھاتی تھی۔ وقت پر بچوں کو تیار کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور دیور کی بھی خاطر مدارات کرنا وغیرہ۔ معاشی تنگی، مصائب اور دشواریوں کے باوجود وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی اور مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ انہی سب باتوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسرے سوالات کی طرف۔ رقیہ بھابھی کے کردار کو سہیل عظیم آبادی نے قاری کو یعنی پڑھنے والے کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے۔ اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سہیل عظیم آبادی کی کہانی میں آپ نے رقیہ بھابھی کے روپ میں عورت کے ایک ایسے کردار کے بارے میں جانا جو مہر و وفا، ایثار و قربانی کے ایک خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، بھابھی ہمارے دلوں میں ایک مستحکم یعنی مضبوط مقام بناتی جاتی ہے۔ دراصل کہانی میں ان کی شخصیت ایک شمع کی طرح قارئین یعنی پڑھنے والے کے سامنے پیش کی گئی، شمع جو خود جلتی اور پگھلتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی سے نہ جانے کتنے تاریک ذہن منور یعنی روشن ہوتے رہتے ہیں۔ رقیہ بھابھی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں، وقت پر بچوں کی تعلیم، ان کے کھانے پینے کا انتظام، اپنے دیور کی خاطرداری۔ رقیہ بھابھی ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، اس لیے کہ وہ جس کالج میں لیکچرر تھی وہاں سے ان کو صرف 400 روپیہ ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بھابھی ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس سے 50 روپیہ مل جاتے تھے، لے دے کر یہی ان کی کل آمدنی تھی اور خرچ بہت زیادہ۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا جس کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابھی نے ان تمام باتوں کے باوجود کبھی اپنے شوہر کا حوصلہ پست ہونے نہیں دیا اور تنہا سارا غم جھیلتی رہیں۔ انہوں نے غموں کے درمیان خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے بھابھی کی شکل میں حوصلہ مند عورت کا کردار پیش کر کے قارئین یعنی پڑھنے والے کو حوصلہ دینے کا کام کیا۔ اس کے بعد سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کس اردو کے افسانہ نگار سے متاثر تھے اور کیوں؟ سہیل عظیم آبادی منشی پریم چندر کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ چونکہ منشی پریم چندر کی زیادہ تر افسانے دیہات کے واقعات پر مشتمل ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی اکثر و بیشتر آبادی دیہات میں بستی ہے، اس لیے ہندوستان کی اصل تہذیب اور سماج گاؤں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چندر نے دیہات کے واقعات کو اپنے افسانے میں پیش کیا ہے۔ سہیل عظیم آبادی افسانے کے فن کے تعلق سے منشی پریم چندر سے زیادہ متاثر اس وجہ سے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی پیدائشی طور پر زمینداراں گھرانہ میں پرورش پائی
اور چھوٹا ناگپور نے تو سہیل کے افسانے کا موضوعات ہی متعین کر دیا۔ چنانچہ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، کمزوروں اور مزدوروں کے حقوق کے متعلق ہے۔ اس افسانے کا موضوع نیا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے، لیکن ایک نیا عزم و حوصلہ دیتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے کہ انسان مصائب و مشکلات کے باوجود بھی زندگی گزارنے کی راہ نکال لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان سے متاثر نظر آتے ہیں۔